اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل الفرج۔ علم کی تقسیم کو بیان کرنے کے بعد گزشتہ درس میں تصدیق کی قسموں کو بیان کیا گیا اور تصدیق کی دو قسموں کو بیان کرنے کے لیے ایک بہترین مطلب کا سہارا لیا کہ یہ مطلب بہت زیادہ مفید ہے آگے آنے والے مباحث میں، لہذا اس مطلب کو بیان کرنے کے بعد اب مرحوم مظفر علم کے مقابل کو بیان کر رہے ہیں۔ علم کا مقابل ہے جہل۔ علم کی تعریف کیا تھی؟ علم کی تعریف کیا تھی؟ صحیح ہے نا؟ بس اس کے شروع میں لفظ عدم لگا دیں، یہ جہل کی تعریف بن گئی۔ خوب، حضور و صورت الشیء عند العقل کے شروع میں عدم لگا دیں۔ نہیں، حضور نہیں، عدم و حضور ہے، عدم شروع میں ہو جائے، صحیح ہے، کیونکہ عدم کا آنا خود علم ہے، اس لیے تعریف علم کے شروع میں عدم لگا دیں۔ تو جہل مقابل علم ہے، البتہ جہل الگ سے کوئی امر وجودی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ شے اور یہ شے اور ان دونوں اشیاء کا آپس میں تقابل، نہیں، یوں نہیں ہے، بلکہ علم کا نہ ہونا ہی جہل ہے۔ جہل یعنی عدم العلم، عدم العلم۔ مرحوم مظفر تعریف کو دو اجزاء پر بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ جہل یعنی عدم علم، ساتھ ساتھ ایک اور جز، ایک اور قید کا اضافہ کرتے ہیں، اور وہ قید یہ ہے کہ البتہ نسبت علم یا نسبت جہل اس مورد میں کہ جہاں یہ نسبت دینا صحیح ہو، یعنی وہ شے کہ جو متصف بالعلم یا متصف بالجہل ہو سکے، اسے کہیں گے کہ یہ عالم ہے یا جاہل ہے۔ دیوار کو عالم نہیں کہہ سکتے، جاہل نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ دیوار کے پاس استعداد علم نہیں ہے، تمکن علم نہیں ہے، لیاقت و صلاحیت نہیں ہے کہ وہ علم حاصل کر سکے۔ لہذا اگر آپ چلتے ہوئے دیوار سے ٹکرا جائیں تو آپ دیوار کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اندھی ہو گیا، یا پاگل ہو، پاگل تو نہیں تھی، یہاں پر اندھی ہو، صحیح لگے۔ یہ اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ بصارت اس کی شانیت ہی نہیں ہے۔ غصے میں مارتے ہیں، لات مارتے ہیں، ہاں، یہ بالکل یعنی پاگل بندہ ہے، یہ دیوار سے بھی گرا ہوا ہے۔ یہ جو بعد میں جو ہے وہ اس طرح سے کرتے ہیں، ریئیکٹ کرتے ہیں، چیزوں کو توڑتے ہیں، کوئی چیز آ کر آپ سے لگی اسی کو توڑ دیا، اس کی شانیت ہی نہیں تھی یہ
تو اس پہ غصہ اتارنا، یا حیوانات وغیرہ یا جمادات وغیرہ کو اس نسبت سے موسوم کرنا. اس کا غصہ بھی کسی بندے کو اتارنا چاہیے. بہرحال وہ اندر کا ایک ہیجان ہوتا ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے، پھر وہ بہرحال کہیں نہ کہیں اس کو اتارنی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ ہوتا ہے. بات واضح ہو گئی. اگر دو جز ہو گئے نا یہاں پر، ایک اہم چیز یہ جو مطلب، ایک تو یہ کہ علم کا مقابل ہے جہل، لیکن جہل کوئی امر وجودی نہیں ہے، بلکہ تقابل ایک امر وجودی اور ایک امر عدمی کا ہے. وجودی ہے علم، اور وہی علم نہ ہو تو وہ جو حالت ہے اس کو جہل کہیں گے. اب علم کی جتنی مثالیں آپ کے ذہن کے اندر تھیں، اگر وہ ذہن میں نہ ہو، وہی صورت جو تھی اگر نہ ہو جہل، اس صورت کا جہل. صحیح. بس اس سے خود بخود واضح ہو گیا کہ اگر جہل بالمقابل علم ہے تو جس طرح علم بسا اوقات جو ہے وہ مفرد کا ہوتا تھا، یا النسبت فی الخبر مع الشک کا ہوتا تھا، یا انشاء کا ہوتا تھا، یا مثلا مرکب ناقص کا ہوا کرتا تھا، یہ تمام میں نے لپیٹ دیے تصور کے اندر. یا بسا اوقات مرکب تام خبری کا علم ہوا کرتا تھا. تو ان چاروں چیزوں کا علم تصور کہلاتا تھا، اور اس ایک چیز کا علم تصدیق کہلاتا تھا. اب انہی چیزوں کا علم نہ ہو تو اس کا مطلب جہل کی بھی خود بخود دو قسمیں. ٹھیک ہے، جہل تصوری اور جہل تصدیقی. علم تصوری، علم تصور، کیونکہ یہ اسی کا تقابل ہے نا. تو جہاں وہ نہیں ہوگا وہاں جہل کہلائے گا. وہی تصدیق اگر علم میں ہے تو علم تصدیقی، وہ تصدیق نہیں ہے علم میں تو وہی تصدیق جہل کہلائے گی، یعنی جہل تصدیقی بن جائے گا. تو جس طرح علم منقسم ہے تصور اور تصدیق کی جانب، اسی طریقے سے جہل بھی تقسیم ہو جائے گا. کس کی طرف آگا؟ تصور اور تصدیق کی طرف. یہاں تک تو بات واضح ہو گئی ہوگی. اس کے بعد آغا مرحوم مظفر کہتے ہیں، آغا جہل تصدیقی کی پھر دو قسمیں ہیں. اب ہم آگے بڑھ گئے، یہ دوسری تقسیم ہے. پہلی تقسیم تھی کہ کس چیز سے جہل ہے، کس چیز سے. تصور کا جہل ہے تو جہل تصوری، تصدیق کا جہل ہے تو جہل تصدیقی. یہ تھا کس چیز کی، کس چیز سے جہالت ہے. صحیح ہے، کس چیز سے جہالت ہے، کس چیز سے انسان جاہل ہے. اب جو یہ تصدیق کر رہے ہیں جہل کی، یہ پہلے میں بتا ہی دیتا ہوں آپ کو خلاصے میں کہ یہ جہل تصدیقی کی قسمیں ہیں. یہ جہل کی تقسیم ہے کہ کتنا جہل ہے، کتنا جہل ہے. ہاں یہ اہم چیز ہے. یعنی اب جو اعتبار ہے وہ ہے کہ جہالت کی تعداد کتنی ہے، جہالت کی مقدار کتنی ہے. صحیح ہے. تو کہہ رہے ہیں جہل تصدیقی کی دو قسمیں بنتی ہیں اس اعتبار سے. ایک ہے بسیط اور ایک ہے مرکب. جہل تصدیقی کی بسیط اور مرکب. بسیط میں انسان جاہل ہوتا ہے لیکن اس جہل کا عالم ہوتا ہے. صحیح ہے. یعنی بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو وہ نہیں جانتا لیکن یہ جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا. یعنی ایک جہل ہے یہاں پر. اور یہ نعمت پروردگار ہے کہ انسان اپنے جہل کا عالم ہو تاکہ تشویق اور رغبت زندہ رہے کہ کچھ ہے کہ جو نہیں جانتا ہوں.
پتا ہے کہ کچھ ہے کہ جو نہیں جانتا ہوں تو تسلسل رہے گا کہ سلسلہ بڑھتا رہے. ابھی کچھ اور ہے, ابھی کچھ اور ہے, ابھی کچھ اور ہے جو حاصل کرنا ہے. ایک جہل ہوتا ہے جہل بسیط میں, ایک جہل. جہل مرکب, اللہ اکبر, دو جہل. ایک تو یہ کہ انسان واقعی نہیں جانتا, پھر اپنے نہ جاننے کو بھی نہیں جانتا, یعنی وہ نہیں جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا. جہل بسیط ایک جہل, جہل مرکب دو, نہیں بھی جانتا اور یہ بھی یہ بھی بتائیے. جانتا. صحیح ہے, یعنی اپنے جہل سے بھی جاہل ہے. صحیح ہے, اپنے جہل سے بھی. یہ خطرناک جو ہے نا وہ بیماری ہے, اور یہ یعنی وہ انسان اپنے آپ کو جو ہے نا اعتقاد کے ساتھ چل رہا ہے, وہ سمجھ رہا ہے پتہ نہیں کس کیفیت کے اندر ہے, یعنی متوجہ ہی نہیں ہے اس طرف, ملتفت ہی نہیں ہے اس طرف. یہ جو پہلا والا بتایا نا جہل بسیط یعنی ایک جہل, اس میں سارے انسان آ جائیں گے اب تک کے, یعنی کچھ نہ کچھ تو ہے جاؤ. ادھر دوسرے میں بھی بہت سارے انسان ہیں, ادھر ہیں تو ادھر بھی ہیں. عالم بھی شمار ہو جائیں گے نا بہت ہاں تو میں کیا, یہ تو کوئی بھی ہو سکتا, سب ہو جائیں گے. کوئی بھی ہو سکتا ہے نا. بس اوقات انسان متوجہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں اس چیز, اچھا یہ بھی تھی, یہ بھی کوئی چیز تھی. صحیح ہے, یعنی یہ جانتا ہی نہیں تھا کہ مجھے یہ نہیں آتا. اپنے جہل سے بھی جاہل, دو جہل ہو گئے نا. ہاں ٹھیک ہے, چلیں خوب. بس یہ ہے آج کی بحث انشاءاللہ, اسی کے دائرے کار میں بحث ہے انشاءاللہ. اگرچہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر عبارت آغا مرحوم نے جو استعمال کی ہے وہ عبارت آسان ہے, زیادہ مشکل نہیں ہے, اور تطبیق کریں گے تو اور مطالب اچھے طریقے سے ذہن کے اندر بیٹھ جائیں گے. کلیات ہیں, اس کے اندر اختلافات بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر ہے تقریباً. ثانیاً یہ بہرحال ابحاث مقدمے کی حیثیت رکھتے ہیں کہ کہیں جانا ہے بہرحال, اس لیے توجہ ضرور. دوبارہ بتا دیجیے گا تقسیم. جی آ رہی ہے بس نہیں آ جائے گی انشاءاللہ. ہم بیٹھے ہوئے نا, ٹینشن نہیں لیں, آئے گیا. ویسے بھی ترجمہ کرتے وقت بھی میں مفہوم بیان کرتا ہوں انشاءاللہ. خوب اغال جہلو الجہلو, جیم پہ زبر ہے نا, ہے نا, مرکب کیا مرکب مرکب ہوگا. نہیں مرکب نہیں ہوا ہے, بسیط ہے نا. نہیں پتا, صحیح ہے, لیکن یہ پتا ہے کہ نہیں پتا. صحیح ہے, دونوں استعمال ہیں. الجہل و اقسامہ, جہل اور اس کی اقسام. لیس الجہل, بہت ہی حصر والی عبارت استعمال کر کے آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے جناب, یہی ہے. لیس الجہل الا عدم العلم, نہیں ہے جہل. ترجمے میں جہل کہوں گا, عربی عبارت پڑھتے وقت جہل کہوں گا. صحیح ہے, جہل نہیں ہے مگر فقط اور فقط علم کا نہ ہونا ہے, نہ ہونا ہے. صحیح ہے, بہرحال جملہ تو ہے نا, تو آخر میں ہے تو لانا پڑے گا. نہیں ہے جہل مگر فقط کیا, مگر لگا دو بس, فقط لگانے کی کیا ضرورت ہے پھر. نہیں ہے جہل مگر عدم علم ہے. جہل سوائے علم کے نہ ہونے کے اور کچھ مطلب کوئی اور امر وجودی نہیں ہے یہ کہ یہ رہی وہ شے, یہ رہی وہ شے کہ جو جہل ہے. نہ بابا, علم کا ریپلیس, علم کو ہٹا دیں, علم نہ ہو تو وہی جہل ہے, وہ شے جہل ہے. وہ حالت ہو جو بھی حالت ہو, عالم ہے ایک, عالم جہالت. صحیح ہے. البتہ یہ ایک تعریف کا پہلا جز تھا, اب قید آ رہی ہے ساتھ, ممن. اب لفظی ترجمے میں تو ہم من کے لیے شخص لا سکتے ہیں, لیکن ابھی ہم یہ کہیں گے کہ ممن, اس مورد سے, اس مقام سے. صحیح ہے, اس شے سے, لہو کہ جس کے لیے الاستعداد للعلم, جس کے لیے
علم کی استعداد ہو اس کے بارے میں یہ کہیں گے کہ جہل ہے یا علم ہے، یعنی علم نہیں ہے تو جہل ہے، اس کے لیے کہیں گے۔ یار جانور کے بعد علم آتا ہے تو نہیں ہے تو وہ جاہل ہے، آئے نہیں، نہ علم ہے نہ جہل ہے، چھوڑ دو یہ موضوع، وہاں پہ منتفی بھی بتا دیں گے۔ کہا جاتا ہے غالباً، میں نے ایک مرتبہ آپ کو حوالہ بھی دیا تھا، مرحوم مطہری کی ایک کتاب ہے غالباً، کتاب فطرت، حوالہ کافی مرتبہ میں نے دیا، بہت خوبصورت کتاب ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ بحث کی ہے کہ غریزے کا نام دیتے ہیں وہ، کہ حیوانات کے اندر ایک، میں اپنے لفظوں میں کہوں کہ ایک میموری کارڈ، ایک چپ لگی ہوئی ہے، بس فٹ کر دی ہے خدا نے، اسے آگے پیچھے نہیں ہے۔ وہ مثال دیتا رہتا ہوں کہ کوے والی مثال دی تھی کہ وہ حضرت آدم کے زمانے سے اس کا ہے کہ وہ موجود تھا، آج تک اس کا وہی گھونسلہ وہیں رکا ہوا ہے، کوئی ترقی نہیں ہے اس کی زندگی کے اندر، کوئی ترقی نہیں ہے، وہیں کے وہیں ہے، اسی طریقے سے ان کی زندگی چل رہی ہے۔ وہ محدود کیپیسٹی کا شعور ہے، لفظ شعور کا استعمال بھی یہاں پہ ایسے تسامحاً کر رہا ہوں، ورنہ شعور علم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، آگہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو وہاں علم نہیں ہے، اس کو غریزے کا نام دیا انہوں نے۔ کیا نام دیا ہے؟ غریزہ ہے، یعنی ایک چپ سیٹ لگا ہوا ہے، کمپیوٹر ہوتا ہے نا جس طریقے سے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے وہ بیچارہ۔ سب میں سب جانور میں برابر ہے، سب میں الگ الگ ہے، ظاہر فرق ہوگا، ان کی صلاحیتوں کے اعتبار سے پتہ بھی چل جاتا ہے۔ ہاں جی جی، اردو میں، فارسی میں تھی، اس کا ٹرانسلیشن اردو میں ہو چکا ہے۔ خوب، وَالتَّمَكُّنِ نا وَالتَّمَكُّنُ مِنْهُ، تمکن کو عطف کریں الاستعداد پر، قدرت ہو منہو اس علم کی، یعنی اس علم کے حصول پر اور اس علم سے متصف ہونے کی قدرت و صلاحیت اس شے کے پاس۔ بس اس سے خود بخود سمجھ میں آ گیا کہ فالجمادات، جی بولیں۔ متصف کا لغوی معنی کیا؟ متصف کا مطلب جڑنا، ملنا۔ فالجمادات، بس جمادات، پہاڑ، پتھر، دیواریں، ابھی میں نے دیوار کی مثال دی تھی، جمادات میں آ جائے گا۔ والعجماوات، بہائم، جانور، حیوانات، انسان کو چھوڑ کر، لا نسمیہا جاہلتا ولا عالمتا، ہم ان کو یہ نام نہیں دیتے ہیں کہ یہ عالم ہیں یا جاہل ہیں۔ ہم ان کو جاہل اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ صفت علمیت سے متصف ہی نہیں ہو سکتے، استعداد علم نہیں ہے نا ان کے پاس، صلاحیت نہیں ہے کہ وہ علم کی صفت سے متصف ہوں، وہ علم حاصل کریں، علم ان کے اندر آ جائے، وہ صلاحیت ہی جمادات اور اجماوات کے پاس نہیں ہے۔ جی جمادات سے کیا نام ہے، طوطا جو ہوتا ہے یہ بھی چپ ہے، یہ بھی غریزہ ہے، صلاحیت ہے اس کے اندر۔ یہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ آپ یہ کہیں گے کہ اچھی ٹریننگ حاصل کی ہے اس نے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے، مطلب اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ ہر آواز کو ایز اٹ ایز یہاں پہ فٹ کر کے اس کو بولنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ الفاظ جو آپ کے دائرے کار میں چل رہے ہیں اس سے باہر نہیں جائے گا۔ صحیح ہے، اس کو بٹھا کے کسی کہیں اور بٹھا دو، یا وہی زبان کسی مشکل لفظوں کے ساتھ استعمال کر دو، اس کو پلے نہیں پڑے گا کچھ بھی کہ کیا چل رہا ہے، تو معلوم سے مجہول کا سفر وہ طے نہیں کرے گا، وہ صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے۔ یہ یوں ہی ہے جیسے آج آپ، پرانے زمانے میں زیادہ تھا، آج بھی یہ ہو رہا ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا، یہ طوطا ہے طوطے کے پاس ریکارڈنگ ہو جاتی ہے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد پھر میں اس کو چلاؤں گا تو یہ چل کے میری آواز دوبارہ سنایا یا نہیں سنایا، یہ طوطا ہے، بس طوطا یہی ہے۔ جانور ایک مرتبہ ایک جگہ پہ آتا ہے، خدا نہ خواستہ اس کے بعد کوئی نقصان ہو جاتا ہے وہاں پر، دوبارہ اس جگہ پہ نہیں آتا، تو یہ علم نہیں ہوا، یہ وہم ہے، وہم کو تو جزیات کو تو درک کرتا ہے نا وہ، یہ تو ہم نے کہا تھا، وہم تک تو وہ آتا ہے، جزیات معنی جزیہ کو درک کرنے کی صلاحیت ہے اس کے اندر۔ علم تو وہ بھی ہے نا، کیا وہ بھی علم ہے۔ میں نے کیا کہا، آپ اس کو علم کا نام دے دیں، آپ اس کو شعور کا نام دے دیں، آگاہی کا نام دے دیں، حقیقت میں وہ علم نہیں ہے، اس کو غریزے کا نام دیا، یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے نا، وہ علم نہیں ہے، ہم اسی کو کہیں گے یہ علم نہیں ہے، ہم اس کو یعنی تسامحاً علم کہہ رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی علم کہہ رہے ہوتے ہیں، علم بے معنی عام لے رہے ہو، علم نہیں ہے وہ حقیقت میں، ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس بھی کوئی اس طرح کی صورت۔ ٹھیک ہے، ہم جب اس معنی میں علم لے رہے تھے کہ علم حسی،
پھر خیالی، پھر وہاں وہ ہے. لیکن میں نے کیا کہا، علم جو اس اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے، جس اصطلاح میں اب ہم وارد ہو رہے ہیں، وہ کیفیت جو ہے وہ حیوانات کے پاس اس طرح کی نہیں ہے. اس کو انہوں نے غریزے کا نام دیا ایک جگہ پر. ورنہ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جس طرح ہمارے ہاں جو ہے وہ تصویریں چھپتی ہیں، ان کے یہاں بھی تصویریں چھپتی ہیں. ابھی تو کہا تھا ہم نے مشترک میں ہے نا، علم حسی میں وہ مشترک ہے نہیں ہمارے ساتھ، مشترک ہے ہمارے ساتھ، پہچانتے نا. ہاں تو یہ جانور چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں، کسی بھی جانور کے چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں، پتہ نا یہ تصویر آ گئی، یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، صحیح ہے، یہ میرا گھونسلہ ہے، یہ جو ہے وہ یہاں پانی ہے، یہاں میری غذا ہے. یہ تصویریں چھپی ہوئی ہیں، تبھی تو واپس انسان جو ہے آتا ہے نا، وہ جانور بھی آتا ہے اسی طریقے سے. ہاں یہ بھی اچھی مثال دی ہے، ایک لحاظ سے صحیح ہے کہ جو ہم روزانہ آنے جانے والے ہیں وہ محفوظ ہیں اس کے شر سے، صحیح ہے. تو وہ دیکھتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ اپنا ہے، یہ اپنا ہی بندہ ہے. باہر والا بندہ یار یہ ہو سکتا ہے چور ہے، صحیح ہے، باہر والا بندہ ہے تو نہ پہچانا ہوئے بندے پر وہ اٹیک کرتا ہے. جمادات کیا ہوتے ہیں؟ جمادات پتھر، بے روح چیزیں ہیں. پہاڑ ہے، دیوار کی مثال میں نے دی تھی. اجماوات میں بہائم آ جائیں گے. لا نسمیھا جاہلۃ ولا عالمۃ، ہم ان کو موسوم نہیں کرتے ہیں جاہلہ یا عالمہ کے نام سے. عالمہ یہ وہ خاتون کوئی عالمہ نہیں ہے، صحیح نا، کیونکہ یہ مفرد مؤنث کی صفت بن رہی ہے اجماوات اور جماوات کی، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں. نسمی کا لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم نام نہیں رکھتے. نام نا. ہاں، نام رکھنا ہے یار. اچھا اب اس پہ غور کریں. یہ مثال تھوڑا سا، کبھی کبھار کوئی مطلب بیان کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس مطلب کے بعد فوراً مثلو آ جاتا ہے، تو حقیقت میں وہ مثال اسی مطلب کی ہوتی ہے، اسی مطلب کی عین. تو اب ایسا نہیں ہے کہ فرض کریں جہل کی بات چل رہی ہے تو یہ جہل کی مثال ہے، ایسا نہیں ہے. اس مثال کو تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے. یہ مثل جہل کی مثال ہے، مثل جہل کی ہی طرح کی ایک شے. یعنی جہالت کو سمجھانے کے لیے جہالت کی مثل ایک چیز ہے جس کو آپ کے سامنے پیش کر کے پھر جہالت کی صحیح طریقے سے تطبیق کریں گے. مثلا مثال آپ کو دے رہے ہیں اندھا پن. اب یہ مثال اس لیے اچھی ہے کیونکہ وہ دیوار والی مثال میں آپ کو دے رہا تھا، وہ قریب تھی اسی لیے تقریب ذہن کے لیے. مثل العمی، عمی یعنی اندھا پن، اندھا پن مصدری معنی لیں. فَإِنَّهُ، پس بالتحقیق یہ جو اندھا پن ہے یہ نہیں ہے مگر، یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، یہ نہیں ہے مگر سوائے عدم البصر. جس طرح علم جہل کے بارے میں کیا کہا تھا، جہل نہیں ہے مگر فقط کیا ہے، علم کا نہ ہونا. تو یہ اندھاپن کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، وہی بصارت کا نہ ہونا اندھاپن ہے. بصارت کہتے ہیں دیکھنے کو نا، تو بصارت نہ ہو تو کہتے ہیں اندھا ہے. تو ایسا نہیں کہ اندھا الگ سے کوئی چیز آ گئی ہے، نہیں، وہی بصارت چلی گئی ہے، اس کی جگہ پر، یہ لفظ بہت اہم استعمال کر رہا ہوں، اسی کی جگہ پر، کیونکہ یہ آگا خود اب استعمال کریں گے کہ جہل علم کے موارد میں آ کے وارد ہوتا ہے. علم چلا جاتا ہے تو اسی مورد میں جہل آ جاتا ہے. ہاں خوب دقت کریں. فَإِنَّهُ، بس بالتحقیق یہ عَمَى عَدَمُ الْبَصَرِ، آگا یہ بصر کا نہ ہونا ہے. بصر سندھی میں ہمارے ہاں پیاز کو کہتے ہیں، صحیح ہے. فی من، دیکھیں اوپر بھی تعریف کے ساتھ ہی یہ قید تھی، یہاں پر بھی قید ساتھ. فی من، البتہ یہ عدم بصر کی نسبت یا مثلا بصر کی نسبت، یہ ہم عدم بصر کی نسبت اس وقت دیں گے، اندھا اس وقت دیوار کو کہیں گے کہ جب وہ دیکھ سکتی ہوتی پھر نہ دیکھتی تو آپ کا شکوہ گلہ بنتا تھا نا. ہاں فی من، اس مورد میں، اس مکان میں، اس جگہ میں، اس شے کے لیے یا اس شے میں کہ شأنہ، اس کی شأنیت یہ ہو کہ ان یبصرا، کہ وہ شے دیکھے، کہ وہ شے دیکھ سکتی ہو. اس کو کہیں گے کہ یہ اگر وہ بصارت چلی جائے تو کہیں گے یہ اندھا ہے، یہ چیز اندھی ہے. صحیح ہے نہیں ہے؟ ہاں.
بس نتیجتاً واضح ہے کہ فلا یسمی الحجر اعما، ہم پتھر کو اعما نہیں کہہ سکتے کہ اگر آپ راستے میں چل رہے ہیں اور آپ پتھر سے ٹھوکر کھا گئے اس کو بولیں یہ اندھا ہو گیا. صحیح ہے، پتھر کو نہیں بولتے، بولنا غلط ہے. کیوں؟ صلاحیت دیکھنا نہیں ہے اس کی ذات کے اندر. وسیاتی کہہ رہے ہیں آغا یہ اگر جتنا مطلب آپ کی خدمت میں بیان کیا، اس طرح کی جتنی بھی مثالیں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ جہاں پر کیفیت یہ ہو کہ شأنیت یہ ہو کہ یہ صفت ہو اور اب وہ صفت نہیں ہے، تو صفت کا عدم ہو گیا. کہہ رہے ہیں اس طرح کی جتنی بھی مثالیں ہیں اس کے لیے علماء مناطقہ کے ہاں ایک مشہور اصطلاح ہے اور وہ ہے ملکہ اور عدم ملکہ. ملکہ اور عدم ملکہ مہارت، صلاحیت، ہنر، ہاں، اور وہ نہ ہو تو عدم ملکہ. تو علم کا ہونا ملکہ، نہ ہونا عدم ملکہ. وسیاتی، یہ سیاتی اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ انشاءاللہ آگے چل کر ترادف کی بحث جب آئے گی، ترادف اور تباین کی بحث آئے گی، تو تباین کے اندر ایک تقسیم آئے گی تضاد کے باب میں کہ تقابل کی 4 قسمیں ہیں. ان میں سے ایک ہے تقابل الملکہ و عدم الملکہ. صحیح ہے، ملکہ اور عدم ملکہ کا تقابل وہ وہاں پر آئے گا، اسی لیے کہہ رہے ہیں سیاتی، ان قریب آئے گا. ابھی فقط ہم تھوڑا سا اشارہ دے دیتے ہیں کہ یہ اسی باب سے ان مثل ھذا، اس کے مثل. اب اس کے مثل میں یعنی یہ جو مثال دی ہے ابھی اما یا جہل، اسی کے مثل کو یسمى مل عدم ملکتن، اس کو کہا جاتا ہے جہل اور جہل اور اما کو کہا جائے گا عدم ملکہ. اس کا مقابل یعنی جہل کا مقابل ہوگا علم، اما کا مقابل ہوگا بصر یا بصارت، مثلا وہ ملکہ ہو جائے گا. وسیاتی ان قریب آئے گا ان مثل ھذا، اسی کے مثل بالتحقیق اسی کا مثل یسمى، اسی کے مثل کو نام دیا جاتا ہے عدم ملکتن، عدم ملکہ. ومقابلہ یسمى ملکتن، ہاں، جو اس کا مقابل ہوگا اسی کو نام دیا جاتا ہے ملکہ. وہ کیا ہے؟ وَهُوَ الْعِلْمُ أَوِ الْبَصَرُ. صحیح ہے نہیں ہے؟ عبارت اس طریقے سے تھی، مبتدا تھا پھر وہ خبر ہے. وَهُوَ، اور وہ مقابل کون ہے؟ الْعِلْمُ أَوِ الْبَصَرُ، وہ علم اور بصر ہے. اس کو نام دیا جائے گا کیا؟ ملکہ نام دیا گیا ہے. فَيُقَالُ، بس جب یہ مطلب آپ کے سامنے واضح ہو گیا تو یوں کہا جائے گا کہ ان العلم والجہل متقابلان. کہہ رہے ہیں آگا علم اور جہل ایک دوسرے کے متقابل ہیں. تقابل الملکتی وعدمیہا، یہ تقابلہ ہاں کیا ہے ترکیب میں؟ مفعول مطلق ہے نوعی ہو جائے گا. شاباش، ایک دوسرے سے کے متقابل ہیں. نوعیت تقابل کیا ہے؟ ملکہ اور عدم ملکہ. ہے واضح آگا یہاں تک مطلب ہو؟ اب تقسیم کی طرف جا رہے ہیں. والجہل علی قسمین، اور جہل 2 قسموں پر مشتمل ہے. اسی طرح کما ان العلم علی قسمین، اسی طرح کہ جس طرح علم 2 قسموں پر مشتمل تھا. اور ایسا اس لیے بھی ہے، یہ کما کی نسبت کی وجہ سے علت لا رہے ہیں. ہاں، یہ جو لفظ کما استعمال کیا نا اس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں لی. یہ ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کی بھی اسی طرح سے 2 قسمیں ہوں گی جس طرح سے علم کی ہوں گی، کیونکہ تقابل ہے نا، دونوں ایک دوسرے کے مقابل میں ہے نا. لِأَنَّهُ، اس لیے کہ بالتحقیق جہل یقابل العلم، یہ آپ کا کام ہے انشاءاللہ. جی علم کے مقابلے میں صحیح ہے. ہاں علم کے مقابلے میں ہاں مقابلے میں کیا ہو گیا، میں نے کیا پتہ ہے الگ سے کوئی چیز. لِأَنَّهُ، اس لیے کہ بالتحقیق یہ جہل یقابل العلم، یہ علم کے مقابل ہے. جب مقابل ہے تو فَيُبَادِلُهُ، یہ اس سے تبادلہ کرتا ہے. بادل یبادلو
صحیح ہے, مبادلتن, یہ اس سے تبادلہ کرتا ہے, عدل بدل, ہاں یہ جائے تو وہ آئے تو یہ جائے, اس طریقے سے, یعنی دونوں ایک جگہ پر جمع ہو جائیں یہ ممکن نہیں ہے, اجتماع ممکن نہیں ہے ان کا, ملکہ اور عدم ملکہ کا اجتماع ممکن نہیں ہے, ارتفاع ممکن ہے, انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. لِأَنَّهُ, اس لیے کہ بالتحقیق جہل یقابل العلم, آگا یہ مقابل علم ہے, فَيُبَادِلُهُ, تو بس یہ جہل مبادل ہوتا ہے, تبادلہ کرتا ہے, ہو اس علم سے, یعنی اس علم سے بدل جاتا ہے, علم چلا جائے تو یہ اس کی جگہ میں آ جاتا ہے, فی موردہ یا فی مواردہ, کئی موارد ہو سکتے ہیں نا, یہ کی طبیعت کا بننا ہے موارد جہل, ہاں دوبارہ حاضر, جی جی بالکل کہہ رہے ہیں آگا, فَيُبَادِلُهُ, بس یہ جہل مبادلہ کرتا ہے, یعنی تبادلہ کرتا ہے, جگہ بدلتا ہے, ہو اس علم سے, یعنی علم کی جگہ پر آ جاتا ہے نا, یہ کہنا چاہ رہے ہیں, تبادلہ کرتا ہے علم سے, فی موارد ہی, فی موارد علم ہونا چاہیے نا, علم کے موارد میں نا, علم کے موارد میں مبادلہ ہوگا, علم جائے گا تو یہ اس کے مورد میں آ جائے گا, تو جو علم کے جو بھی موارد ہیں یہ اس سے وہاں پر جا کے تبادلہ کرتا ہے, علم چلا گیا تو یہ آ جائے گا. بلکہ میں کہہ رہا ہوں یوں الٹا ہو گیا نا, الٹا ہو جاتا ہے نا, پہلے جہل ہے پھر علم ہے نا, نہیں ضروری نہیں ہے, علم کے بعد بھی جہل آ سکتا ہے, نہیں جیسے آپ پڑھتے ہیں دوسرے دن پوچھتا ہوں بھول جاتے ہیں, جہل متبادل ہو گیا نا علم کا. بھلے لو فتارتن, اچھا یہ موارد تو بہت سارے موارد ہیں نا, تصدیق کا ایک مورد ہے فتارتن, فتارتن, را پہ تشدید نہیں ہوگی نا, کہاں ہوگی, ہوگی, اچھا چلیں صحیح ہے, ٹھیک ہے. موارد تقریباً 5 تو ہمارے سامنے آ گئے تھے نا, تصدیق کا ایک مورد اور تصور کے 4 موارد, تقریباً 5 موارد تو آ گئے تھے نا, تو اس کا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلی طور پر علم کے 5 موارد تو تھے نا, کم از کم, تو جہل کے بھی 5 موارد ہو جائیں گے. تو اگر ان 5 کو تقسیم کریں 2 میں تو تصور کے 4 ہو گئے تھے, تصدیق کا 1 ہو گیا تھا, ایسا ہی ہو گیا نا. اگر اس 5 کو 2 حصوں میں تقسیم کریں, تصور کے 4, تصدیق کا 1, تو یہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اب یہ اس طریقے سے ہوگا کہ ایک مرتبہ سے مراد ہے کیونکہ قسمیں 2 ہیں, تو ایک مرتبہ یہ تصور کے مورد میں آ جائے گا, ایک مرتبہ یہ تصدیق کے مورد میں آ جائے گا. علم چلا جائے گا, جہاں جہاں تصور تھا علم تصوری, جہاں جہاں پر تھا وہاں پر جہل تصوری ہو جائے گا, اور جہاں جہاں پر علم تصدیقی تھا وہاں پر جہل تصدیقی آ جائے گا. یہ خلاصہ تو 2 ہی بنے گا نا, ویسے تو 5 موارد ہیں, قسمیں دونوں ہیں, ہاں نا 5 بنیں گی نا, جتنے بھی موارد ہو, جمع اسی لفظ استعمال کی. فتارتن, صحیح ہے گا, دیکھ لیجئے گا, صحیح ہے, میں اتنا دقت نہیں کی میں نے. ایک مرتبہ, پس ایک دفعہ, تارتن یبادل التصور, پس ایک مرتبہ یہ جہل مبادلہ کرتا ہے تصور سے. آ رہے ہیں آج دیکھ لیجئے گا, تحقیق کیجئے گا, مجھے نہیں لگ رہا ہے, میں اس میں نہیں تھا یقین کی اس میں تجدید والے میں, لیکن بہرحال آپ دیکھ لیجئے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. آپ ماشاءاللہ اب ضرورت نہیں, اب نحوی صرفی ماشاءاللہ, نہیں منطقی کا تو ابھی نہیں کہتا, پڑھ رہے ہیں ابھی انشاءاللہ, صحیح ہے. ایک مرتبہ کیا کرتا ہے, جہل بدلتا ہے تصور سے. اب یہاں پر التصور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم تصوری والی بات چل رہی ہے, علم تصوری, تصور کی ایک قسم, علم کی ایک قسم تھی نا تصور, اس کا مطلب تصور ہے, آپ کو علم ہے, تو جس مورد میں آپ کو تصور ہے وہی جگہ اس نے بدل لی, یعنی وہ علم چلا گیا, اب آپ جہل تصوری میں مبتلا ہو گئے. صحیح ہے, یعنی کیا مطلب, اے یکونو, یعنی یہ جہل ہوتا ہے, فی مورد ہی, یعنی مورد تصور, مورد علم تصوری, اس کے اندر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیا مثال تھی مفردات میں, اسم فعل ادات, اسم فعل ادات تھی نا, کوئی اسم مثلا علی ایک بندے کا نام ہے, فرض کریں, صحیح ہے نا,
اس کا علم جو آپ کو حاصل ہوا ہے کیا ہے؟ وہ تصور ہے یا نہیں ہے؟ چلیں نکل گئی تصویر ذہن سے، بالکل ذہن میں ہے ہی نہیں، بندہ ہی نہیں ہے ذہن میں، مثال کے طور پر جہل ہو گیا، آپ اسے جاہل ہو گئے، یہ ہو گیا، یہ جہل تصور ہی ہو گیا، یہی ہے، اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ یہی تو بات چل رہی ہے۔ وَأُخْرَى، اور دوسری مرتبہ، ایک مرتبہ وہ تو دوسری مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا نا 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، موارد تو 5 ہیں، 2 میں تقسیم کر دیے۔ وَأُخْرَى يُبَادِلُ التصدیق، اور دوسری مرتبہ یہ جہل تبادلہ کرتا ہے تصدیق کے ساتھ، ٹھیک ہے، تصدیق کے ساتھ، یعنی ایک چیز آپ کے علم میں ہوتی ہے تصدیقاً، وہی چیز چلی گئی آپ کے ذہن سے یقیناً۔ تصدیق وہی تصدیق منطقی مراد ہے یہاں پر، صحیح ہے، یعنی کیا مطلب؟ اے یکون، یعنی یہ جہل ہوتا ہے فی مورد تصدیقی، تصدیق کے مورد میں ہوتا ہے، وہیں تبادلہ چل رہا ہے، کبھی علم آ رہا ہے، پھر علم جا رہا ہے تو جہل آ گیا۔ اب جہل آ کیا گیا؟ بس علم کا جانا ہی جہل ہے، یہ تو میں ایسے ہی سمجھا رہا ہوں، یا یہ بھی آپ کو ایسے سمجھا رہے ہیں کہ آ گیا۔ تبادلے کا لفظ اسی لیے بہت اچھا ہے کہ جیسے ہی علم گیا اس نے جگہ پکڑ لی، جہل نے اس کی جگہ پکڑ لی ہے، وہی جگہ خالی ہو گئی۔ ہاں صحیح ہے، صحیح ہے۔ بس آگا کہنے لگے کہ چونکہ کہانی اس طریقے سے، اسی طریقے سے ہو رہی ہے کہ مکانات میں اور موارد میں تبادلہ چل رہا ہے، تو اس اعتبار سے ہم بس اسی تصور اسی تصدیق، نام کیوں بدلیں؟ اسی تصور اور اسی تصدیق کو ہم نام دے دیتے ہیں جہل کا، بس جہل تصوری جہل تصدیقی۔ تصور اور تصدیق کا علم ہو تو علم تصوری اور علم تصدیقی، نہ ہو تو جہل تصوری اور جہل تصدیقی، الگ سے نام کیوں رکھیں؟ یہی بڑی مشکل سے یاد ہو رہے ہیں، یہی بڑی مشکل سے اصطلاحات جو ہیں وہ ذہن میں بیٹھے ہیں۔ فَيَسِّخُ، بس صحیح ہے، بالمناسبتی، اسی مناسبت سے، جو ان دونوں کے درمیان مناسبت ہے، کس کے درمیان؟ علم و جہل کے درمیان جو مناسبت ہے، اور پھر ان کا ایک دوسرے کے مورد میں بیٹھنا، ایک دوسرے کے مورد سے تبادلہ کرنا، یہ اسی مناسبت سے النسمیہ، ہاں صحیح ہے، ہمارا نام رکھنا، یسیح کا فاعل ہے، ہمارا نام رکھنا، الاولا، پہلے والے جہل کا جو تصور کے مورد میں ہے، الجہل التصوریہ، اس کا نام جہل تصوری رکھنا، یہ صحیح ہے، وثانیہ، اور دوسرے والے کا نام الجہل التصدیقیہ، جہل تصدیقی رکھنا۔ واضح ہے نہیں آگا؟ اب جو مرحوم مظفر کی عبارت ہے، بہت ہی مختصر عبارت کے ساتھ گزر گئے ہیں، لیکن اس کے اندر اختلافی پہلو کا اشارہ دیتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے۔ خوب آغا، میں جس زاویے سے عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ کس چیز کا جہل ہے، اس اعتبار سے 2 قسمیں بن گئی۔ مفرد سے جہل ہے، نسبت فی الخبر مع الشک ہے، ہاں نسبت فی الانشاء ہے، مرکب ناقص سے جہل ہے تو یہ جہل تصوری کہلائے گا۔ مرکب تام خبری مع الاعتقاد سے جہل ہے تو یہ جہل تصدیقی کہلائے گا، یعنی کس چیز کا جہل۔ اوکے ٹھیک ہے، اب جہل کی مقدار جہل، کتنا جہل ہے، ہاں کتنا جہل ہے، اب اس طرف آنا چاہ رہے ہیں تو سوال آئے گا، سوال عبارت کے بعد پیدا ہوگا انشاءاللہ، ویسے نہیں ہوگا، لہذا عبارت کے اندر وارد ہو کے پھر سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ثم، پھر، انہم، بالتحقیق ہم، ضمیر حکمن پلٹ رہی ہے مناطقہ کی طرف، پھر بالتحقیق علماء مناطقہ یقولون، وہ یہ کہتے ہیں، علماء مناطقہ یہ کہتے ہیں کہ ان الجہل، اس کے اوپر آپ لکھ لیجئے گا مطلقاً، یعنی یہاں پر مطلق، ہمیشہ کیا معنی مطلقاً سے کہاں نکلے گا؟ مطلقاً کا ابھی ٹھہرے، ابھی یہ میں بتاتا ہوں، میں نے کہا نا عبارت پہ تطبیق دوں گا، یہاں پر اس کے اوپر لکھیں مطلقاً، کیوں؟ کیونکہ یہ مناطقہ کی بات ہے، اپنی بات نہیں کر رہے ہیں ابھی، ہاں اپنی بات بعد میں کریں گے، اور بعد میں علماء بھی اس کے قائل ہو گئے ہیں۔ مطلقاً کا مطلب چاہے وہ تصور ہو یا تصدیق، اپنی دونوں قسموں سمیت، ینقسم الی قسمین، جہل منقسم ہوتا ہے 2 قسموں کی طرف، وہ کیا ہے؟ بسیط و مرکب، کہہ رہے ہیں علماء مناطقہ یہ کہتے ہیں، وفی الحقیقتی، جبکہ حقیقت میں، ہاں فی الواقع،
علماء مناطق آئے کہتے ہیں تو کیا میں منطقی نہیں ہوں کیا؟ صحیح ہے تو کیا میں منطقی نہیں ہوں؟ میں خود منطقی ہوں. صحیح ہے. آغا مرحوم مظفر کہتے ہیں ہماری یہ تحقیق کہتی ہے کہ آغا ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ہاں اچھا صحیح، ایسا نہیں ہے. وہ فی الحقیقتی جہل مطلق بسیط اور مرکب کی طرف تقسیم نہیں ہوتا ہے، بلکہ جہل کی دو قسموں میں سے جو دوسری قسم ہے یعنی جہل تصدیقی، وہ تقسیم ہوتا ہے جہل بسیط اور جہل مرکب کی طرف. جہل تصدیقی کی دو قسمیں ہیں، جہل بسیط اور جہل مرکب. یہ بہت قیمتی نقطہ ہے. وفی الحقیقتی، اور حقیقت میں، ان الجہل التصدیقیہ، جہل تصدیقی خاصتاً، خاص طور پر، فقط یہ خاصتاً کہہ کے مطلب یہ فقط جہل تصدیقی کا خاصہ ہے، جہل تصوری کا خاصہ نہیں ہے. هو الذی ينقسم الیہما، جہل تصدیقی ہے کہ جو منقسم ہوتا ہے بسیط اور مرکب کی طرف، الیہما یعنی بسیط اور مرکب کی طرف. بس چونکہ یہ اسی کا خاصہ ہے، ولہذا، اسی وجہ سے، اقتضا، یہ تقاضا کرتا ہے، ہاں یہ تقاضا کرتا ہے، اسی وجہ سے یہ تقاضا کرتا ہے، یعنی یہ مطلب تقاضا کرتا ہے. یہاں ضمیر جو پلٹے گی نا آپ کے پورے اس مفہوم اور مطلب کی طرف پلٹے گی جو بیان کیا گیا ہے کہ فقط جہل تصدیقی خاص طور پر منقسم ہوتا ہے بسیط اور مرکب کی طرف. اسی وجہ سے یہ بات تقاضا کرتی ہے کہ ان نقسم الجہل الی تصوری و تصدیقی، اسی لیے ہم نے جو ہے وہ جہل کو تصور اور تصدیق کی طرف تقسیم کیا. پہلے ہم ڈائریکٹ بسیط اور مرکب کی طرف نہیں آئے تھے، ہم نے پہلے آپ کی خدمت میں جہل کی ابتدائی تقسیم کو بیان کیا تھا، تصوری اور تصدیقی. یہ تقاضا تھا تاکہ بعد میں ہم اس پہ بنا رکھتے ہوئے تقسیم کر سکیں بسیط اور مرکب کی. ہاں یہ بہت اہم عبارت ہے آغا. خوب. ثم انہم یقولون، پھر علماء مناطق یہ کہتے ہیں کہ ان الجہل ینقسم الی قسمین، آغا جہل مطلق تقسیم ہوتا ہے دو قسموں کی جانب، بسیط اور مرکب کی جانب. یہ تو علماء مناطق کہتے ہیں. فی الحقیقتی، حقیقت میں جہل تصدیقی ہے کہ جو خاص طور پر منقسم ہوتا ہے ان دونوں کی طرف. اسی لیے تو ہم نے جہل تصدیقی اور تصوری کو پہلے بیان کر دیا تاکہ ہم پہلے ان دونوں کو الگ کریں. دونوں کو الگ کرنے کے بعد اب ہم کہیں گے کہ آغا جہل تصدیقی وہی تقسیم ہوتا ہے بسیط اور مرکب کی طرف. راز کیا ہے؟ سیتضح انشاءاللہ. یہ تصوری کیوں نہیں ہوتا؟ یہی تو میں نے کہا کیوں نہیں ہوتا. راز کیا ہے؟ سیتضح. سیتضح صحیح ہے. ولہذا اسی وجہ سے اقتضا، یہ مطلب تقاضا کرتا ہے کہ ان نقسمہ، کہ ہم تقسیم کریں، یعنی ہم نے تقسیم کی ہے گویا ایک طرح سے. ہمارا تقسیم کرنا اس چیز کا تقاضا تھا کہ الجہل، جہل کو ہم نے تقسیم کیا تھا الی تصورین و تصدیقین و نسمیہما، اور ہم نے ان دونوں کو اسی نام سے موسوم اسی لیے کیا کہ پہلے ہم آپ کو تصوری اور تصدیقی الگ کر کے دے دیں، اس کے بعد ہم بسیط اور مرکب کے اندر وارد ہوں تاکہ صحیح طریقے سے سمجھا سکیں. ورنہ آپ اشتباہ کا شکار ہو جاتے، کیونکہ آپ تو جہل مطلق جہل مطلق جہل مطلق کہتے رہتے. اور اگر ہم اس طریقے کی عبارت استعمال کرتے کہ جہل تقسیم ہوتا ہے بسیط اور مرکب کی طرف، تو آپ کہہ دیتے مطلقاً، یعنی چاہے وہ بسیط ہو چاہے وہ مرکب ہو. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کو الگ کیا. پہلے ہم نے تصوری اور تصدیقی کی طرف اس کی تقسیم کی، پھر ہم نے ان کو ان ناموں سے منسوب کیا. کیا نام دیا؟ ایک کو نام دیا ہم نے تصور، دوسرے کو نام ہم نے دیا تصدیق. ان کے پاس اس بات کی دلیل کیا ہے؟ ابھی نیچے آ رہی ہے، نیچے آئے گی. ہاں سیتضح، بار بار کہہ رہا ہوں سیتضح. خود یہ بتائیں گے کہ امل الجہل التصوریو، میں نے یہ ابھی اس طریقے انہوں نے دلیل کا لفظ کہا، میں نے راز کہا تھا. راز کیا ہے وہ نیچے آ رہا ہے. ام الجہل التصوریو، ہاں جہاں تک تعلق ہے جہل تصوری کا پہلی قسم، تو وہ دو قسموں کی جانب تقسیم نہیں ہوتی، بلکہ وہ فقط اور فقط بسیط ہی ہوگا، بسیط کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. ام الجہل التصوریو، جہاں تک تعلق ہے جہل تصوری کا، فلا یکون، یہ جہل تصوری نہیں ہوتا الا، مگر فقط بسیط ہوتا ہے. کیونکہ تصور میں اعتقاد نہیں ہے نا، تصور میں اعتقاد نہیں ہے. ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پہنچ رہے ہیں. کما سیتضح،
جیسا کہ عنقریب یہ مطلب خود بخود واضح ہو جائے گا. اگلا مطلب ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے تو نتیجے میں جو 2 جملے آئیں گے اس پہ خود بخود آپ کے لیے واضح ہو جائے گا کہ ایسا کیوں تھا کہ تصور تقسیم نہیں ہو رہا ہے بسیط اور مرکب کی طرف, تصدیق تقسیم ہو رہا ہے بسیط اور مرکب کی طرف. ایسا کیوں ہے؟ مثلا آئیے پہلے ہم سمجھیں تو صحیح کہ بسیط اور مرکب ہے کیا. الاول ولنبین, بس اسی وجہ سے ہم بیان کرنے جا رہے ہیں, تبیین دینے جا رہے ہیں القسمین. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ولنبین, ہمیں چاہیے کہ ہم بیان کریں, ہے یا نہیں ہے؟ ولنبین ولنبین دونوں صحیح ہیں. دیکھ لیجئے گا کہ دقت کے ساتھ کیا ترجمہ بہتر ہے, یعنی کیا عبارت بہتر ہے. فنقول, بس ہم کہیں گے الاول الجہل, دقت کے ساتھ یار اصل چیز ہے دقت, صحیح ہے. الجہل البسیط. اب یہ ذہن میں رکھے, یہاں پر جو الجہل البسیط کہہ رہے ہیں اس سے مراد ہے الجہل التصدیقی البسیط. جہل تصدیقی کی قسمیں ہیں, یہ جہل تصور کی قسمیں نہیں ہیں, تصدیقی کی قسمیں, ذہن میں رکھیے گا. اگر کیا ہے بسیط, جہل بسیط ہے کیا؟ ان یجہل الانسان شیئا, انسان کا ایک شے سے جاہل ہونا, وہو, اور وہ انسان ملتفت ہو. اگر اس واو کو حالیہ لیں تو صحیح ہے نا, جبکہ وہ انسان ملتفت ہو. بھئی ترجمہ عبارت سارے سب کچھ لکھ تو نہیں رہے. اچھا, وہ جبکہ یہ متوجہ ہو, ملتفت ہو, الی جہلہ, اپنے جہل کی جانب متوجہ ہو, یعنی اسے پتا ہو کہ میں جاہل ہوں. یعنی فَيَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ, ہاں, یعنی وہ یہ جانتا ہو کہ بالتحقیق وہ نہیں جانتا. مثال کے طور پر كَجَهْلِنَا بِوُجُودِ السُّكَّانِ فِي الْمِرِّيخِ, مریخ میں رہائش کا وجود, آباد کاری کا وجود, ریزیڈنسی کا وجود, اس سے ہم جاہل ہیں. یہ جہل کیا ہے؟ مرکب لگ رہا ہے وہی کہہ رہے مرکب لگ رہا ہے. پتہ ہے نا جاہل ہو اس چیز سے, جہل تصدیقی ہے, جہل تصدیقی ہے. البتہ بسیط ہے, جہل مرکب ہے تو جہل مرکب, جہل بسیط ہے, لیکن اس زاویے سے جہل تصدیقی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, صحیح ہے. آپ تصور کی طرف چلے گئے, صحیح ہے, مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. یعنی آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے, آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ نہیں جانتے ہیں. یا مثلا بہت سارے افراد جو ہے وہ ان کو بالکل نیا وقت پتہ چل, نئے انداز میں پتہ چلتا ہے. فرسٹ ٹائم ان کے لیے ہوتا ہے کہ ان کو یہ پتہ چلے کہ جس طرح کی زمین ہو اسی طریقے کا ایک اور سیارہ ہے جس کا نام ہے مریخ, اور وہاں پر جو ہے وہ رہائش جو ہے نا ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے, مگر فرض کریں تو یہ تو اس کے لیے بالکل پہلا مرحلہ ہے نا, بالکل آپ کہیں گے بالکل اسٹارٹنگ کا مرحلہ ہے. اس سے پہلے وہ بالکل خالی تھا, کچھ بھی نہیں تھا. لیکن اب مریخ کا پتہ ہے اور رہائش کا مفہوم بھی آپ کے لیے واضح ہے, تو تصدیق تو ہو گئی نا, ایک جملہ تو بن جائے گا نا. ہاں, خبر تو ہے اپنی جگہ پر, البتہ اس خبر سے آپ جاہل ہیں اور آپ کو پتہ ہے آپ کے جہل کا. نہیں, حکم نہیں ہے, کیسے نہیں ہے, جملہ خبریہ تو ہے نا. یقین نہیں ہے, اس کا مطلب کیا ہو گیا, خود بخود کس کے اندر چلا گیا, تو خبر تو ہے نا. ہاں, تو النسبۃ فی الخبر, میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. ہاں, تصور علمی ہے لیکن جہل تصدیقی ہے. یہ گزشتہ وقت گزر چکا ہے. ہاں, یعنی باتیں کی ہے, اس میں کیا مسئلہ ہے, وہی ایک چیز ہو گئی. اور کیا ہے, ایک جملہ ہے, نہیں جملہ ہے یا نہیں ہے. المریخ مسکون, خبر ہے, خبر ہے, فقط اذان نہیں ہے نا, اذان نہیں ہے, تصور ہو گیا. تو وہاں کا لفظ وہاں پہ بھی تصور ہی استعمال کیا ہے, لیکن دوسرے زاویے سے یہ پورا ایک جملہ ہے. شک سے ہٹا کر دیکھیں تو اس پورے جملے کا عدم علم ہے, یعنی جہل تصدیقی. علم تصوری جہل تصدیقی, ہاں نا, ایک لحاظ سے تصور ہے یعنی علم ہے, یعنی ہم جانتے ہیں کہ یہ والا قضیہ, ہاں یہ والا قضیہ, یہ والی خبر, یہ جہل تصدیقی کی مانند ہے. ہمارے لیے جہل تصدیقی ہے. کیوں؟ ہمیں نہیں پتا ہے کہ آیا یہ یعنی مسکون,
یہ ثابت ہے یا نہیں ہے مریخ کے لیے؟ جملہ ہے، خبر ہے، نسبت بھی ہے، لیکن نسبت میں کیا ہے؟ اب شک ہے یا توہم ہے، جو بھی ہے جس کی وجہ سے ہم عدم علم کہہ دیں، لیکن اس بات کی طرف کم از کم بہرحال اس شک کی بھی کوئی نہ کوئی تصویر تو آپ کے ذہن میں ہے نا، بس یہ آپ متوجہ ہیں، ملتفت ہیں اس بات کی طرف کہ آپ نہیں جانتے کہ مریخ قابل رہائش ہے یا نہیں۔ علم تصدیق اگر آپ کے پاس ہے تو کبھی جہل نہیں ہوگا۔ لا شک فیہا، احسن، جزاک اللہ، صحیح نتیجے پہ پیچھے پہنچے۔ انہوں نے یہ بتایا تھا نا کہ جہل، جی بالکل ایسا ہی ہے، علم تصدیقی آ گیا تو آپ آخری مرحلے میں پہنچ گئے، یقینی یقین کی منزلیں آپ چلتے جائیے، عالم ملکوت میں چلے جائیں آپ۔ لا شک فیہا، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، علم تصدیقی آ گیا، صحیح۔ کجہلنا بے وجود السکان فی المریخ، جس نے گزشتہ 2 ابحاث کو اچھے طریقے سے پڑھا ہے، حل کیا ہے، مطالب کو لکھا ہے، خلاصہ بنایا ہے، اس کے لیے یہ درس پانی ہے، ورنہ جیسے جیسے بڑھتا جائے گا دلدل ہے پانی نہیں ہے آگے، دلدل ہی دلدل ہے، صحیح ہے، پھنستے جائیں گے، نہ نکل پائیں گے نہ ڈوب پائیں گے۔ فَإِنَّا، بس بالتحقیق، نجہلو، آگا ہم جاہل ہیں، ذالک، یہ ایک جہل تصدیقی ہے ہمارے لیے، جہل تصدیقی ہے، البتہ علم تصوری ہے، یعنی ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمیں پتا نہیں ہے کہ کیا مریخ پر ہم رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے۔ وَنَعْلَمُ بِجَهْلِنَا، اور ہمیں اپنے اس جہل سے آشنا ہو چکے ہیں، ہمیں پتہ چل چکا ہے، صحیح ہے نہیں ہے؟ ہاں انشاءاللہ تحقیقات ہوں گی، پھر جو ہے وہ وہاں کی ویڈیوز آئیں گی، صحیح ہے، اور وہاں پہ ایک گھر بنا ہوا دیکھیں گے ہم، اور اس طریقے کی ساری اطلاعات ہم تک پہنچ جائیں گی، تحقیقات ہو چکی ہیں، اس کے بعد ہم کیا ہوں گے، ہمارا یہ جہل کس میں تبدیل ہو جائے گا؟ علم تصدیقی ہو جائے گا، جہل تصدیقی سے تبادلہ ہو جائے گا، علم تصدیقی ہو جائے گا۔ ہزار سال پرانی کتاب ہے واللہ مجھے نہیں پتا نا، مجھے نہیں پتا، میرے لیے جہل تصدیق آپ دیکھ لیجئے گا۔ لیکن اگر آپ کچھ فوٹو شاپ کر دیں کیا پھر وہ علم آئے گا؟ نہیں، دیکھیں علم کے بہرحال اسباب تو اپنی جگہ پر ہے نا، اسباب ہیں آپ کی جگہ پر، ایک وقت میں آپ دھوکہ کھاتے ہیں، انشاءاللہ ابھی آگے ایک بحث آنے والی ہے، جہل مرکب آیا علم کی قسم ہے یا جہل کی، کیونکہ اس کے اندر اعتقاد ہوتا ہے، تو فوٹو شاپ سے آپ دھوکہ کھا گئے، آپ کو یقین ہو گیا کہ ہے، فی الواقع نہیں ہے، تو علم ہے یا جہل؟ یہ علم کہہ رہے ہیں، آپ جہل کہہ رہے ہیں، آغا مروم مظفر کہتے ہیں یہ جہل ہے، علم نہیں، کیوں؟ واقع سے مطابقت نہیں، شرط تھی نا وہاں پہ، واقع سے مطابقت ہونی چاہیے۔ اس پہ ایک بہت بڑا سوال ہے، قرآن کی آیت ہے انشاءاللہ۔ جہل مرکب ہو جائے گا کیونکہ ہمیں نہیں معلوم۔ جی بالکل بالکل بالکل، اس میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ بات صحیح ہے۔ فَيَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ كَجَهْلِنَا بِوُجُودِ السُّكَّانِ فِي الْمِرِّيخِ فَإِنَّا نَجْهَلُ ذَلِكَ، بس بالتحقیق ہم جاہل ہیں اس بات سے، کس بات سے جاہل ہیں؟ سکان فی المریخ کے وجود سے۔ وَنَعْلَمُ، اور ہم یہ جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ بِجَهْلِنَا، اپنے جہل سے ہم آشنا ہیں، تو ہم اگر دیکھیں غور سے تو فَلَيْسَ لَنَا، پس نہیں ہے ہمارے ہاں، نہیں ہے ہمارے لیے مگر الا جہل واحد، ہمارے پاس ابھی ایک ہی جہل ہے، خود شے کا جہل، صحیح۔ الثانی الجہل المرکب، یہ بھی جہل تصدیقی کی دوسری قسم ہے، البتہ مرکب ہے، بالکل کچھ بھی نہیں پتا۔ ان یجہل شیئا، انسان کا جاہل ہونا ایک شے سے، وہ وغیرہ۔ اچھا بعض علماء نے، ہے توجہ آپ حضرات کی، اگر آپ کی توجہ ہو تو، ٹائم 5 منٹ رہ گئے ہیں، 12 سے عبارت کو مکمل بھی کرنا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بعض حاشیہ لگانے والے اور شارحین نے کہا ہے کہ آغا کی اس عبارت کے اندر، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آغا نے جو جہل بسیط اور مرکب کی تعریف کی ہے، یہ جامع افراد نہیں ہے، جامع افراد نہیں ہے، کیونکہ آغا یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ انسان جاہل ہے اور ایک مرتبہ ملتفت ہے، 2 صورتیں بنا رہے ہیں آغا، کیونکہ اگر دیکھیں آپ غور سے تو یہی تو تقسیم بن رہی ہے نا، جہل تو دونوں میں ہے نا، نہیں جہل تو دونوں میں، تبھی تو جہل ہوگا ایک مرتبہ ملتفت ہے جہل کی طرف، ایک مرتبہ ملتفت نہیں ہے، صحیح ہے نا، التفات متوجہ، التفات متوجہ، جی میں آ رہا ہوں اس کی طرف۔ تو ایک مرتبہ آغا نے کیا کیا ہے کہ آغا نے جو تقسیم کر دی وہ متوجہ ہے یا متوجہ نہیں ہے، یہ تقسیم ہو گئی نا ایک لحاظ سے، اپنے جہل کی طرف متوجہ ہے تو بسیط، نہیں ہے تو مرکب، جامع افراد نہیں ہے، کیونکہ اس کی ایک تیسری صورت ہے وہ غفلت، اور بہت سی مل سکتی ہیں، نہیں یہ بس صحیح ہے، غفلت ہے،
غفلت کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے. ہاں یہ ملتفت وہاں آئے گا, نہیں آیا نا پہلے والے میں وہ. وہاں نہیں آنا چاہیے. ہاں یہ ایک نقطہ ہے جس کو میں آپ کو آپ کی خدمت میں ابھی عرض کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے, تھوڑا سا اعتراض میں عرض کرتا ہوں. فرماتے ہیں لیکن, تھوڑا سا میرے پاس حاشیہ ہے, میں اس کو پڑھتا ہوں, ریکارڈ بھی ہو جائے گا, آپ کے پاس آ جائے گا اور میں بھیج بھی دوں گا. حاضر تعریف و غیر جامع, یہ تعریف غیر جامع ایک لحاظ سے. کیوں؟ لجہل الانسان حین غفلت ہی عن جہلی. ایک مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان غفلت کے وقت جاہل ہوتا ہے اپنے جہل سے. غفلت, یہاں غفلت کی وجہ سے جاہل ہے. مثلا ہم یہ لفظ اب یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ متوجہ نہیں ہے, اگرچہ التفات کا بھی ہم یہی ترجمہ کر رہے تھے. ما انہ داخل فی الجہل البسیط, جبکہ جس وقت وہ غفلت میں ہے نا, علم میں ہے, ابھی کسی اور وجہ سے غافل ہو گیا, متوجہ نہیں ہو پایا اس بات کی طرف. ایسا نہیں ہے علم میں نہیں ہے, علم میں ہے, غفلت آ گئی اس پر. تو یہ غافل والی صورت اس کے اندر داخل ہو جائے گی, اس کے اندر پہلی والی بسیط کے اندر داخل ہو جائے گی. تو کیسے اس کو بٹھائیں گے, کیسے بھی بتاتا ہوں. ما انہ, جبکہ انسان داخل, جبکہ یہ غفلت والا پہلو داخل فی الجہل البسیط, جہل بسیط میں داخل ہے. وخارج عن الجہل المرکب, یہ غفلت والی صورت یہ جہل مرکب سے خارج ہے اور جہل بسیط کے اندر داخل ہے. اس لیے کہ لیس فیہ اعتقاد بالعلم, اس لیے کہ اس کے اندر اعتقاد تو نہیں ہوتا ہے. بل یعلم ھذا الانسان انہ لا یعلم, یہ انسان جان رہا ہوتا ہے کہ وہ نہیں جانتا. ولکنہ غفل عن ذلک, لیکن تھوڑی دیر کے لیے اس سے غافل ہو گیا ہے. لیکن غافل ہونا عدم علم نہیں ہے, علم ہو گیا نا, وہی کہہ رہا ہوں, علم ہو گیا تو بسیط کے اندر داخل ہو گیا نا. جبکہ غیر ملتفت والا جو ترجمہ آ گیا نا اوپر, اس کی وجہ سے مسئلہ آ جائے گا. ہاں بلکہ یوں کہنا چاہیے تھا, کیا کہنا چاہیے تھا سنیے گا, عرض کر آپ کے سوال لوں گا ضرور. بلکہ تعریف میں بسیط میں یوں کہنا چاہیے تھا. اب جملہ سنیں, ان یجہل الانسان شیئا وہو ملتفت و او غافل عنہ, یہ بھی کہہ سکتے ہیں. ملتفت نہیں ہے یہاں تو اصلاً, یعنی اپنے جہل کی طرف تو ملتفت ہے, یہ غافل ہے اپنے جہل سے. یعنی وہ جو علم اس کو حاصل ہے اس سے تھوڑی دیر کے لیے غافل ہے ابھی فی الحال, واللہ اس کے علم میں ہے یہ چیز, کسی نہ کسی عذر کی وجہ سے, پریشانی کی وجہ سے, ٹینشن کی وجہ سے بھی متوجہ, ارے ہاں یہ تو مجھے پتا ہے, ایسے نہیں کہ پتا نہیں ہے, پتا ہے, ایک مطلب نہیں مجھے پتا ہی نہیں ہے, وہ پتا نہیں ہے, وہ نیچے آ جائے گا. خیر اب دیکھتے ہیں جو عبارت ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں. الجہل المرکب ان یجہل, آپ بعد میں یہ حاشیہ دے دوں گا آپ کو, ان یجہل شیئا وہو غیر ملتفت الی انہ جاہل بہ. دوسری مرتبہ یہ ہے کہ انسان جاہل ہوتا ہے کسی شے سے جبکہ وہ انسان ملتفت نہیں ہوتا ہے, متوجہ نہیں ہوتا ہے, الا اس بات کی طرف کہ انہو کہ وہ انسان جاہل بہ بشیء, کہ اس شے سے جاہل ہے. بل یعتقد, بلکہ وہ اعتقاد کی کنڈیشن میں آ جاتا ہے. جہل مرکب میں تو عقیدہ بنا لیتا ہے, وہ معتقد ہوتا ہے, حالت جزم میں ہوتا ہے, حالت تصدیق میں ہوتا ہے, حالت اذعان میں ہوتا ہے, حالت حکم میں ہوتا ہے, اور کیا لفظ تھا, حالت قناعت میں ہوتا ہے. یہ ساری اعتقادات کی صورتیں اس پر ہوتی ہیں. کس چیز کا معتقد ہوتا ہے؟ مفعول انہو, کہ بالتحقیق یہ انسان من اہل العلم بالشیء, اس شیء کے اہل علم میں سے ہے. یعنی وہ سمجھ رہا ہوتا ہے مجھے پتہ ہے, سمجھ رہا ہے, معتقد ہے اس چیز کا. حقیقت میں دو جہل ہیں اس کے پاس. فلا یعلم انہ لا یعلم, یعنی وہ یہ نہیں اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے, تو اس کو دو پتہ نہیں ہے. کہ اہل الاعتقادات الفاسدتی, ہاں جیسے کہ ہمارے رش لگا پڑا ہے ماشاءاللہ, جہنم میں بھی رش ہوگا. اعتقادات فاسدہ, یہ ابھی شامی لوگ جو ابھی حملہ ہوا ہے شام پر, اب یہ اپنے تئیں جنتی ہیں, یہ اپنے تئیں جنتی ہیں, صحیح ہے نا. تو آپ دیکھیں ان پر دو ہی لوگ خوشی منا رہے ہیں, ایک یہاں پر اہل سنت خوشی منا رہے ہیں, وہاں پر اسرائیل خوشی منا رہا ہے, صحیح ہے, ان کے اندر آنے سے. وہ اپنے تئیں جنتی ہیں. وہ تو کل جو ہے وہ باقاعدہ پہنچ گئے بنی امیہ کی مسجد کے اندر اور نعرے لگ رہے ہیں, اور یہ وہ تکبیر تکبیر اللہ اکبر, تکبیر تکبیر اللہ اکبر چل رہی ہے, صحیح ہے. یعتقدون کاہل الاعتقادات الفاسدتی, جیسے کہ وہ افراد کے جو فاسدہ عقیدے والے ہیں, الذین یحسبون, ہاں بہت اچھی عبارت استعمال کی, وہ گمان میں ہیں, صحیح ہے نا. انہم عالمون بالحقائق, کہ وہ حقائق کے عالم ہیں, کہ وہ حقائق کو جانتے ہیں, بلکہ وہ سمجھ رہے ہیں جس پر ہمیں یہی حقیقت ہے.
وہم جبکہ یہ افراد جاہلون بہا جبکہ وہ افراد حقائق سے جاہل ہیں، فی الواقع فی الواقع واقع اور حقیقت میں جاہل ہیں. ہاں وہ جس نظام کو سمجھ رہے ہیں کہ وہی نظام جو ہے، اور مختلف ویڈیوز آ رہی ہیں. مثلا ان کے اندر جو ہے وہ ایک ویڈیو یہ بھی آئی کہ 4-5 نوجوانوں کو بٹھایا، بندوق تانی ہوئی ان پر، اور ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ مثلا جو ہے وہ تم نے تو ہمارے اوپر ظلم کیا، تم نے تو ہمیں مارا، تم نے تو ہمارے ساتھ یہ کیا، لیکن ہم تمہیں معاف کر رہے ہیں کیونکہ یہ اللہ کا دین ہے اور یہ محمد کا دین ہے، جاؤ. اب ادھر یہ کر رہے ہیں، پھر دوسری ویڈیوز وہ بھی آ رہی ہیں، ہاں بھائی تم جو ہے وہ شیعہ ہو، مارو. صحیح ہے، تم جو ہے شامی فوج میں تھے. یہاں تک دیکھا گیا ہاسپٹلس کے اندر جا کے وہ جو زخمی فوجی شامی تھے، وہ تو ظاہر نوکر تھے فوج کے، ان کو وہاں پر جا کر مارا ہے، ایک ایک کو کارڈ دیکھ کے، یہ کر کے، صرف اس یہ تو دین نہیں ہے، لیکن وہ اسی کو دین سمجھ رہے ہیں. ہو وَيُسَمُّونَ هَذَا مُرَكَّبًا. اگر یہ جو جہل ہے نا، اس کو مرکب یسمون نام دیتے ہیں یہ علماء مناطق کا. کیا نام دیتے ہیں؟ مرکبن کا نام. کیوں؟ لأنہ اس لیے کہ یہ جہل یترکب، یہ مترکب ہوتا ہے من جہلین، 2 جہلوں سے مرکب ہوتا ہے. ایک الجہل بالواقعی والجہل بہذا الجہل، ایک تو خود واقع کا جہل، پھر اس واقع کے جہل کا جہل. واہ 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 واہ. وہو اقبح. آگا یہ اقبح، قب حسن کے مقابلے میں آتا ہے. ایک چیز کو آپ حسین کہیں اور اس کے مقابلے میں کہیں قبیح ترین. یہ جو جہل ہے یہ قبیح ترین جہل ہے. ختم کروں آگا کیونکہ آگا کہتے ہیں کہ 45 میں وہاں آنا چاہیے. اور احجن جو ہے نا عیبدار کو کہتے ہیں، اور یہ بدبودار، عیبدار، نقصدار. ہاں وَيَخْتَصُّ هَذَا. آگا یہ جو جہل مرکب ہے یہ مختص ہے فی مورد التصدیق، یہ تصدیق کے مورد کے ساتھ خاص ہے. کیوں؟ وجہ لأنہ، اس لیے کہ یہ جہل مرکب لا یکون، یہ ہوتا ہی نہیں ہے الا مع الاعتقاد، اور تصور میں اعتقاد ہوتا ہی نہیں ہے. سید تزے ہو گیا نا. یہی جملہ اس کی وضاحت تھی، وہ جو سید تزے کہا تھا اس کی وضاحت یہی ہے کہ تصور کے اندر اعتقاد نہیں ہے نا. ہاں تو کیسے اس کی قسمیں آپ 2 بنائیں گے؟ مرکب کی طرف کیسے جائے گا؟ وہ صرف بسیط کی طرف ہی رہے گا. صلی اللہ علی محمد و آلہ